22ویں رجب کو امیر معاویہ کا انتقال ہوا، خوشی میں شیعوں نے حلوہ پکایا اور تم سنی ان کے ساتھ لگ گئے۔ تم نے تو پتہ ہی نہیں کرنا لا کہ یہ چیز آئی کہاں سے ہے۔ قرآن سے دشمنی ہے، قرآن سے عداوت ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دشمنی اور عداوت ہے۔ رسم جو نکلے گی اسے ہم فوراً پکڑیں گے۔ کئی ہزار شہر تعمیر کیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اتنا بڑا عاشق تھا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آخری وقت جو آیا وصیت فرمائی فلاں سونے کی ڈبیا فلانے بکس میں موجود ہے، جب میری موت آ جائے، جب میرے غسل سے فارغ ہو جاؤ، جب میرا منہ ہمیشہ کے لیے کفن میں چھپانے لگا، وہ سونے کی ڈبیا لانا، اس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دن والے جب حدیبیہ کے مقام پر آپ نے اپنے سر مبارک کے بال اتروائے، ناخن آپ نے اتروائے، میں نے سونے کی ڈبیا میں وہ بال مبارک ناخن مبارک سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، اور لوگوں میرے آقا کے منہ مبارک اور وہ ناخن مبارک میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ کسی نے پوچھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پھر ناخنوں سے کیا فائدہ ہوگا، ان بالوں کے آنکھوں پہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمانے لگی پروردگار عالم کی عدالت ہوگی، میری پیشی ہوگی، میرا رب مجھ سے پوچھے گا او معاویہ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کروں گا الہی تیرے محبوب کے ناخن اور منہ مبارک لے کے آیا ہوں۔ کتنا بڑا عاشق تھا، کتنا بڑا اللہ کے رسول کا پیارا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، پاس سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہے۔ امیر معاویہ کی بہن ہے، پیغمبر کی گھر والی ہے، ہم سب کی اماں ہے، سب کی اماں ہے۔ بہن اپنے بھائی کے سر پہ یوں انگلیوں سے کنگھی کی طرح بالوں میں کر رہی ہے۔ کون سی بہن؟ آج میری تیری بہن کو کیا پتا دین کیا ہے؟ آج ہماری بیٹیوں کو کیا معلوم کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ آج ہماری بہن بیٹیوں کو کیا پتا ہے کہ حدیث پاک میں ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ انہوں نے تو کپڑے پہننے ہیں، روٹیاں کھانی ہے، موت آئی تو مر جانا ہے، دین کا پتہ نہ کرنا۔ خدا کی قسم سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں رہتی ہے، مدینے پاک میں رہتی ہے۔ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لایا تھا، ام حبیبہ کا والد ہے، امیر معاویہ کا والد ہے، بیٹی سے ملنے کے لیے مدینے پاک میں آ گیا اور آ کے دروازے پہ دستک دی، کون ہے؟ جواب ملا میں ابو سفیان ہوں۔ بیٹی دروازہ کھولو، میں تجھے ملنے آیا ہوں۔ ادھر دروازہ کھولا، اندر بستر بچھا ہوا ہے۔ ابو سفیان نے تیاری کی بیٹھنے کی، ام حبیبہ نے دوڑ کر وہ بستر لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیا۔ ابو سفیان کو غصہ لگا، کون آئی؟ کہنے لگا بیٹی گستاخ ہو گئی ہو، اس گھر میں آ کے نبی کے گھر میں مدینے میں آ کر بے ادب ہو گئی ہو۔ عرض کی ابا نہیں۔ پھر سارا جہان ابا کے نیچے بستر بچھایا کرتا ہے، تم نے لپیٹ کے رکھ دیا، تم نے ایک طرف کر دیا بچھا ہوا، بجائے بچھانے کے بچھا ہوا اٹھا کر رکھ دیا۔ سیدہ ام حبیبہ سب کا تو رضی اللہ تعالی عنہ، قربان جاؤں ہماری ماں کی شان پہ، فوراً کہنے لگی ابا اس گھر میں آ کر ادب سیکھ لیا، اس گھر میں آ کر نبی کے گھر میں آ کر ادب سیکھ لیا۔ کیسے؟
کہنے لگی او میرے ابا جان، آپ میرے ابا ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں، اپنا دوپٹہ بچھا سکتی ہوں، پر اتنی بے ادب میں نہیں، بستر نبی پاک کا ہو، ابا مشرک ناپاک ہو، امام الانبیاء کالی کملی والے کے بستر پہ کافر ابا کو نہیں بٹھایا جا سکتا۔ وہ بستر جس پہ جبریل آتا ہو، وہ بستر جس پہ قرآن نازل ہوتا ہو، وہ بستر جس پہ اللہ کی کروڑ رحمتیں برستی ہوں، اس بستر پہ ابا کافر کو نہیں بٹھایا جا سکتا۔ میں نے ادب کرنا سیکھ لیا ہے۔ یہ تو ایسا عجیب گھرانہ ہے، جب نہیں آئے تھے تو نہیں آئے تھے، جب دین میں آئے بدلے چکا دیا ابو سفیان کے گھرانے نے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہیں، انگلیوں سے کنگھی کر رہی ہیں، جیسے بالوں کو یوں کیا کرتے ہیں نا، یوں کنگھی اگر نہ ہو تو یوں بال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سر امیر معاویہ کا ہے، ہاتھ ہماری اماں سیدہ ام حبیبہ کا ہے، اور تشریف لانے والے شہنشاہ کائنات ہیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تم جان جاؤ سیدنا امیر معاویہ کتنا بڑا آدمی ہے۔ اور یہ تو پرانی یادداشت سے کام لے رہا ہوں، ہفتے بھر میں تیاری کرنے کا کوئی موقع مجھے نہیں ملا، اور اس نیت سے کسی کو چڑھانا نہیں، نہ اپنا نام بلند کرنا ہے، اس نیت سے عرض کر رہا ہوں کہ کل کو قیامت میں ان حضرات کے بارے میں اللہ کی عدالت میں یوں کہنے کے لیے میرا منہ بھی باقی رہ جائے کہ میں بھی تمہارے شناخواہوں میں تھا، ہم بھی تمہارے نام لیوا ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنگھی کر رہی اپنی انگلیوں سے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا ما تصنعی، اے ام حبیبہ کیا کر رہی ہو؟ دیکھ تو رہے تھے، مگر یہ بھی ایک پیار کا انداز ہوتا ہے، یہ بھی ایک محبت کا انداز ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی یار دوست کی دکان پہ جائیں، آپ کو پتا تو ہے کہ وہ کپڑا بیچ رہا ہے، کپڑا ناپ رہا ہے، کیا آ کے تسی پوچھتے ہو نا وہ جی آج کل کی پیا ہوں، پھر کی پے کر دے ہو؟ آج کل دیکھ تو رہے ہو کہ کپڑا ناپ رہا ہے، کپڑا بیچ رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے، کریانے کی دکان کر رہا ہے، یا روٹی کھا رہا ہے، دیکھ تو رہے، پھر کہہ لے گا پھر جی آج کل کی بندہ پہ؟ سرکار نے پوچھا ماں تو سنائی ام حبیبہ، اے ام حبیبہ کیا کر رہی ہو؟ تو فرمایا یا رسول اللہ میرے آقا، ہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، پیار کر رہی ہوں، یہ میرا بھائی ہے، میں اس کو پیار کر رہی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا تجھے تو اس لیے پیار ہے کہ تیرا بھائی ہے، پر میں تجھے کیا بتاؤں، انی احب، یہ تو مجھے بھی بڑا پیارا لگتا ہے، اتنا پیارا ہے، میرا اتنا پیارا ہے، جیسے جبریل قرآن مجھے دے کے جاتا ہے میں فوراً معاویہ کو بلا کر قرآن اسی سے لکھواتا ہوں، یعنی ساری امت میں حضور کے بعد معاویہ کی وہ ذات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسمان سے قرآن اترنے کے بعد سب سے پہلے معاویہ کے قلم سے گزرتا تھا۔ بہت بڑی شان کا مالک ہے، اور ہم ہیں جس دن اس کی وفات کا دن ہے اس دن حلوے بنا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، پتہ تو ہے نہیں، جو عورتوں نے کہہ دیا وہی چل گیا۔ قبر میں اللہ میاں کے فرشتے آ کے پوچھیں گے نا من ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں نبیوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا ایمان کیا ہے؟ کئی لوگ تو اسی وقت ہی کہہ دیں گے نا نکاح نے پوچھا گے پھر دساں گے۔ عورتوں کا ایمان، قرآن کریم کی پوری تفسیر کو اٹھا کر دیکھو، اس قسم کی رسم کی کئی گنجائش ہے؟ معراج شریف کتنی فضیلت والی بات ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔
اس کے بارے میں کوئی نہیں کہتا کہ اللہ پاک نے کسی مہینے میں کتنی عظمت بخشی. ابھی ہمارے یہاں کی تقریباً جتنی عورتیں ہیں یہ معراج شریف کا مہینہ نہیں کہتی، آپس میں پوچھتی ہیں نا تیرے بیٹے کی کون سی تاریخ آئی شادی کی، اگر کنڈوں کی 13ویں تاریخ کا ہے. کیا ذہنیت بگڑی ہوئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کی رات میں، ملاقات والی رات میں ان مقامات سے گزر رہے ہیں جو اللہ پاک نے معراج والی رات میں امت کے اعمال کے نتیجے کے طور پر دکھلائے. ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ لیٹا ہوا ہے اور دوسرا ایک اس کے سر پر بہت بڑا پتھر لے کے کھڑا ہوا ہے. وہ کھڑا ہونے والا اس لیٹنے والے کے سر میں اتنا زور سے پتھر مارتا ہے کہ سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور وہ پتھر لڑک کر بہت دور جا کے گرتا ہے. جب تک وہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے جس نے مارا تھا، اس وقت تک وہ سر بالکل صحیح سالم ہو جاتا ہے، اور وہ اس پتھر کو اٹھا کر لا کے پھر دوبارہ اس کے سر میں مارتا ہے. عرض کیا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون آدمی ہوگا؟ ارشاد فرمایا وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، قرآن کریم کی دولت دی، لیکن وہ بدعملی کرتا تھا، رات کو دن کو تغافل کرتا تھا، لوگ مصلی پہ اللہ اللہ کیا کرتے تھے اور وہ سویا کرتا تھا. ارشاد فرمایا ہم آگے چلے تو ہم نے دیکھا چند آدمی ہیں، ان کے پیٹ گنبد کی طرح بڑے بڑے ہیں، اور ان میں بچھو اور سانپ صاف شفاف پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں پیٹ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں، بیاج کھانے والے آدمی ہیں. آج احتیاط نہیں، پرہیزگاری نہیں، سوچو بچار نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ جس نے 4 آنے سود کے کھائے، بیاج کے کھائے، گویا اس نے اپنی سگی ماں سے 35 مرتبہ زنا کیا ہے. آج لوگ اس کو منافع کہتے ہیں. منافع کہنے سے حرام چیز حلال نہیں بن جاتی. اگر ایک کتے کو 50 آدمی مل کر کئی دفعہ کہیں یہ بکری ہے یہ بکری ہے، وہ بکری تو نہیں بن سکتی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم نے ایک آدمی کو دیکھا جس آدمی کو جنت کے دروازے کی طرف سے اس کا نام لے کر آواز آئی، وہ دوڑ کے اس کی طرف گیا، اس کے جانے سے پہلے وہ دروازہ بند ہو گیا. پھر دوسرے دروازے سے آواز آئی، اس کی طرف دوڑ کر گیا، پھر وہاں سے بھی بند ہو گیا. پھر تیسرے دروازے کی طرف سے آواز آئی. یہی جنت کے ہر دروازے سے آواز آتی ہے، وہ دوڑ کے جاتا ہے تو دروازہ فوراً بند ہو جاتا ہے. پوچھا گیا یہ کون آدمی؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وہ آدمی ہوگا جو دین کے معاملے میں لوگوں سے دھوکہ کیا کرتا تھا. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم نے معراج والی رات میں ایک مقام پہ دیکھا، آسمانوں پہ دیکھا، سفید ریش بزرگ آدمی ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں،
اور وہ سفید ریش بزرگ آدمی قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ میاں نے میری امت کو توفیق دی، میری امت کو دولت عطا فرمائی، چھوٹے چھوٹے لگتے جگر، چھوٹے چھوٹے نور نظر معصوم بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے کسی کی موت آ گئی، 1 سپارہ پڑھ کے موت آ گئی، 10 پارے پڑھ کے موت آ گئی، 5 پارے پڑھ کے موت آ گئی، 20 پارے پڑھ کر کے موت آ گئی، 10 باقی رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا او میرے خلیل آج آسمانوں پہ بیٹھ کر میری امت کے وہ بچے اور میرے نبی کی امتوں کے بچوں، امتیوں کے بچوں، قرآن پڑھنے والوں، تم نے قرآن کریم فرش پہ پڑھنا شروع کیا تھا، آؤ جو باقی رہ گیا عرش پہ ختم کر لو۔ ان کے اس قرآن تکمیل وہاں پر کرائی جا رہی ہے۔ معراج شریف میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچوں کو پڑھتا ہوا دکھایا گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پہ سوار ہے، بیت المقدس میں تشریف لے آئے۔ خداوند کریم نے انبیاء متعددہ بلایا ہوا ہے، سارے انبیاء کرام کو دعوت دی ہوئی ہے، آؤ آج میرے محبوب تشریف لائیں گے، تم سب آ جاؤ۔ آدم صفی اللہ موجود ہے، نوح نبی اللہ موجود ہے، موسیٰ کلیم اللہ موجود ہے، ابراہیم خلیل اللہ موجود ہے، اسماعیل ذبیح اللہ موجود ہے، یعقوب علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، یوسف علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، اسحاق علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، زکریا یحییٰ علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سارا انبیاء متعددہ بیت المقدس میں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اندازہ لگاؤ مسلم تم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، کس نبی کے امتی ہو، کس نبی کی عظمت کو برقرار رکھتے ہو۔ تمہارے ہمارے نبی کی کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی برتری اور بزرگی ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام تشریف فرمائے، انتظار کر رہے ہیں آمنہ کے در یتیم کا۔ بیت المقدس میں براق پہ سوار ہو کر کے پہنچے، آپ نے انگلی کا، حضرت جبریل امین نے انگلی پتھر کو لگائی، اس میں سوراخ بن گیا، براق کو وہاں پر باندھ دیا گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام آگے بڑھے، خطبہ استقبالیہ پڑھا، مبارکباد دی، مرحبا یا ابن صالح، او میرے بیٹے میں فخر کرتا ہوں، میری آل میں سے، میری نسل میں سے، انسانوں میں سے، آدمیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جیسے حبیب لبیب کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام فخر کرتے ہیں میری آل میں سے ہے، مرحبا یا ابن صالح، اور میرے بیٹے نیک بیٹے مبارک ہو، تیری وجہ سے میرا بھی سر اونچا ہو گیا۔ نوح علیہ السلام تشریف لائے، ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے، اسماعیل ذبیح اللہ نے مبارکباد دی، ایک ایک پیغمبر بڑھ کے آگے استقبال کر رہے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انبیاء کرام کے جرمٹ میں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا آدم علیہ السلام کا یہ بھی عقیدہ کوئی نہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ اگر پہلے سے موجود ہوتے آدم علیہ السلام کھڑے ہو کر استقبال نہ کرتے،
ابراہیم خلیل اللہ کا بھی عقیدہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ کا بھی عقیدہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ کا بھی عقیدہ نہیں، تمام پیغمبروں کا، انبیاء کرام کا، رسولوں کا کسی کا یہ عقیدہ نہیں۔ حضور تشریف لائے تو سارے نبی کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبریل امین نے اذان دی، جبریل امین نے اذان دی بیت المقدس میں۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا میں ابو البشر ہوں، میں انسانیت کا ابا ہوں، سارے جہان کے لوگوں کا میں باپ ہوں، آج نماز پڑھانے کا منصب مجھے ملے گا، آج امامت کا سہرا میرے سر بندھے گا، میں سارے جہان کے انسانوں کا ابا ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، سب سے پہلے پیدا ہوا ہوں، اس لیے امامت مجھے ملے گی۔ سیدنا نوح علیہ السلام سوچ رہے تھے مجھے ملے گی، میں نے اللہ کے نام کے لیے 950 برس مار کھائی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ سوچ رہے ہیں میرا نمبر لگے گا، مجھے آج منصب امامت ملے گا، میں نے بڑی مار کھائی ہے، سیخا میں مجھے ڈالا گیا، میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہر خبر کا اپنا اپنا خیال ہو رہا ہے، ہر نبی کا اپنا اپنا زوم ہے، اپنا اپنا دل و دماغ کی سوچ و بچار ہے۔ جب اذان ہو چکی اس کے بعد محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے مصلی کی طرف بڑھا دیا۔ کیوں بڑھا دیا؟ معراج جو ہے وہ ہزاروں مسئلوں کا حل ہے، ہزارہ مسئلوں کی صفائی ہو رہی ہے۔ آج یہاں پہ یہ مسئلہ بھی صاف ہو گیا کہ او آدم، بے شک تم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی سارے جہان کے انسانوں کے تم ابا ہو، لیکن میرے نبی کی موجودگی میں تم مصلی پہ قدم نہیں رکھ سکتے۔ نوح نبی اللہ مانتا ہوں تم نے میرے نام پہ بڑی مار کھائی ہے، پر آج مسئلے بھی تو صاف کرنے ہیں۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اے نوح علیہ السلام تمہیں مصلی پہ قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ ٹھیک ہے، آپ نے میری توحید کے لیے بڑی بڑی مار کھائی ہے، بڑی بڑی تکلیف اٹھائی ہے، بڑی بڑی پریشانیاں جھیلی ہیں، مگر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کو مصلی پہ قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ ذبیح اللہ کو اجازت نہیں، کلیم اللہ کو اجازت نہیں، عیسیٰ روح اللہ کو اجازت نہیں۔ یہ مسئلے صاف کر دیے گئے، جہاں میرا نبی موجود ہو، نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو، مصلی سے بالکل قریب ہو، کسی کو مصلی پہ چڑھنے کی اجازت نہیں۔ آج یہ لوگ کیسے دو رنگے مسئلے کرتے پھرتے ہیں کہ نبی، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت موجود ہے اور ہر جگہ موجود ہے، اور مولوی مصلی پہ کھڑا ہو کر کے پھر دندناتا ہے، لوگوں لکھ کے لے جاؤ، یاد کر کے لے جاؤ، پکا کے لے جاؤ، درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ اور نبی کے ماننے والے اور کلمہ پڑھنے والے نبی کی موجودگی میں خلیل اللہ قدم نہیں رکھتے، کلیم اللہ قدم نہیں رکھتے، ذبیح اللہ مصلی کی طرف نہیں جاتے، تیری کیا مجال ہے؟ مسئلہ صاف ہے، یا نبی موجود نہیں یا پھر مصلی کی طرف نہ جا۔ کیا مجال ہے کسی کی؟ اپنی بات کروں، نبی کی موجودگی میں قاری امیر کی کیا مجال ہے کہ مصلی کی طرف قدم اٹھائے؟ 1,24,000 نبی جب کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مانا اور دیکھا کہ یہاں پر تشریف فرما ہے، آسمان سے، آسمان و زمین کے مالک کی آواز آئی، خبردار میرے محبوب کی توہین نہ ہونے پائے۔
جب نبی موجود ہوگا مسلح پہ کسی کو چڑھنے کی اجازت نہیں، اور جب نبی موجود نہیں ہوں گے تو مسلح پہ آپ اور میں ہم سب جو اس کا منصب کا اہل ہوگا وہ چڑھ سکے گا۔ پتہ چلا کہ ہر وقت اور ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر جگہ نبی موجود نہیں۔ اگر نبی موجود ہے تو یہ بیت المقدس میں انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ یہ آدم علیہ السلام، یہ نوح علیہ السلام، یہ سارے نبی کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ یہاں نہیں تھے جبھی تو انتظار ہوا۔ اور پھر سارے نبیوں نے اکٹھے ہو کر کے کیا کیا؟ کوئی دنیا کی طلبگار نہیں بنے، دنیا کی طلبگار نہیں بنے، کچھ نہیں مانگا۔ اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، سارے انبیاء کرام نے اقتدا فرمائی، سارے نبی پیچھے کھڑے ہو کر محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد جبریل امین نے آپ کے سامنے ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب کا پیالہ رکھ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو اٹھایا اور نوش فرمانے لگے۔ جبریل امین نے آواز دی، یہ بھی آپ کی آزمائش اور امتحان تھی، اگر آپ دودھ کا پیالہ چھوڑ کر شراب کا پیالہ اٹھا لیتے ساری امت گمراہ ہو کے مر جاتی۔ یہ جو اب بھی پیتے ہیں انہیں ہے اس بات کا احساس کہ شراب کی حرمت اور نجس ہونے میں کسی کو کیا تردد ہے؟ قرآن کریم میں جہاں شراب کی حرمت کا ذکر فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ انہی آیات کے ماں بعد قریب ہی میں شراب کی حرمت کا بھی ذکر فرمایا جیسے مردار کا گوشت حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اسی طرح سے شراب بھی حرام ہے۔ اگر اس کا قطرہ کپڑے کو لگ جائے تو وہ پلیت ہوگا۔ لاکھوں من پانی کنویں میں ہوتا ہے، 2 قطرے شراب کے ڈال دو، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ پانی پلیت ہو جاتا ہے۔ پانی تو پلیت ہو جاتا ہے، مگر جو کلمہ گو مسلمان کہلانے والے بوتلیں ڈکار جاتے ہیں وہ اب بھی پاک ہیں، وہ نجس نہیں ہوتے، وہ پلیت ہوتے ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے ان تمام مسئلوں کو سنتے ہی فوراً تمام چیزوں کو پرے پھینک دیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے جس دن شراب کی حرمت کا ذکر آیا قرآن مجید میں حکم نازل ہوا، مدینہ پاک کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آ گیا۔ جس کے پاس مٹکا تھا مٹکا توڑ دیا، بوتل تھی بوتل توڑ دی، سراہی تھی وہ بھی توڑ ڈالی، تمام کی تمام شراب کو حرام سمجھ کر پھینک دیا، اور پھر ساری زندگی اس کے قریب کر نہ گئے۔ آج مسلمان حرام بھی کرتے رہتے ہیں، مگر جن کو مل جاتی ہے وہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شراب پینے والے کو اللہ میاں کبھی بھی نظر کرم سے نہیں دیکھے گا، کسی وقت میں بھی کسی حالت میں بھی اس کی طرف نظر کرم ہوگی ہی نہیں۔ محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمین کا معراج ختم ہو گیا، اس کو سفر اسرا سے تعبیر کرتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔
ذات ہے وہ ذات جس نے یہ سارا سفر کرایا، جو زمین میں بیت المقدس سے بیت الحرام سے لے کر کے بیت المقدس تک لے گیا، اور راستے میں بڑے بڑے عجائب دکھائے، بڑے بڑے منظر دکھائے۔ یہاں تک علماء کرام نے لکھا ہے کہ جنت و دوزخ کی بھی سیر کرائی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے جہنم کو دیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کی پائی۔ فرمایا جب میں نے جہنم کو دیکھا اس میں عورتیں زیادہ تھیں، کئی حصے زیادہ مردوں سے عورتیں تھیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا عورت کی ذات میں ناشکری بڑی ہے، 20 30 40 50 برس تک خامن اس کو کپڑا لا کے دیتا رہے، اچھے سے اچھا کھلاتا رہے، ایک دن اگر تنگی کہا جائے تو فوراً کہتی ہے تیرے گھر میں ہم نے کبھی کچھ بھی نہیں دیکھا۔ دوسری وجہ ارشاد فرمائی دینیات کے معاملے میں بھی بڑے پیچھے رہ جاتی ہے، نماز کی پرواہ کم کرتی ہے، خامد کی نافرمانی کرتی ہے۔ وہ اس بات کو اور سمجھتی ہے کہ جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے میں اس کی اجازت کے بغیر ادھر ادھر نہ جاؤں اور میں تمام تر معاملات میں اس کی غلامی کروں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو دنیا میں اللہ کی ذات کے سوا سجدہ کرنا روا نہیں، سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، اور اگر کسی کو سجدہ روا ہوتا جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتیں شرک کے اندر بڑی زیادہ مبتلا ہوتی ہیں، عقیدہ بڑا کچا رکھتی ہیں۔ پتہ چل گیا نا کہ فلاں علاقے میں کہ ننگا ملنگ بیٹھا ہے، بالکل ننگا بابا بیٹھا ہے، جاؤ سب کی بگڑی بناتا ہے، تو چل پڑتی ہے۔ کیا مسلمانی ہے، کیا ایمان ہے، کیا قرآن ہے؟ اور ظالم و ننگا ہونا کوئی علامت ہے خدا بننے کی؟ خدا کا پیارا ہونے کی علامت کس نے بتائی؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبریل امین نورانی زینر پیری کے ذریعے آسمانوں کے پہلے آسمان کے قریب لے گئے، دروازے پہ دستک دی، اوپر سے پوچھا مما کا کون ہے؟ آواز دی انا جبریل۔ کون ہے؟ میں جبریل ہوں۔ مما کا تیری ساتھ کون ہے؟ کہتا مائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آسمان کے نوری فرشتوں تمہیں مبارک ہو، تم آج تک بڑے مشتاق تھے، بڑے منتظر تھے، تمہارے بڑے ارمان تھے، بڑی حسرتیں تھی، آج میری ساتھ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پہلے آسمان پہ فرشتے قطار باندھے ہوئے تھے، دیدار کے مشتاق تھے، منتظر تھے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ پہنچے، فرشتوں نے دیدار کیا۔ مسلمانوں، جس کی دیدار کے مشتاق اور آرزومند آسمانوں کے بیت المعمور کے فرشتے، ان کے دیدار کے تم مشتاق کیوں نہیں بنتے؟ مبارک ہے ان لوگوں کو جن کو اس دنیا ہی میں حضور کی زیارت ہوئی۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ پانی پت سے کاندھلے تشریف لے جانے لگے تو راستے میں مسجد آئی، ویران سی مسجد ہے، آباد نہیں ہے، تو مولانا نے اذان دی اور نماز عشاء کے قریب ایک آدمی آیا اور 3 روٹیاں لا کر کے حضرت مولانا کے حوالے کر دی۔ نے روٹیاں کھا لی، نماز پڑھی، سو گئے۔
فرماتے ہیں مجھے ایک ہی رات میں 3 مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، 3 مرتبہ دیدار نصیب ہوا سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں میرا دل للچایا، مجھے حسرت آئی، میری آرزو ہوئی کہ یہ تو بڑی مبارک جگہ ہے، مجھے یہی ٹھہرنا چاہیے، میں یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اگلے دن وہیں قیام کیا، اگلی رات آئی، وہی نماز کا وقت آیا اور ایک آدمی آیا اور اس کے ہاتھ میں 2 روٹیاں تھی، مولانا 2 روٹیاں دے دی۔ مولانا فرماتے ہیں میں 2 روٹیاں کھا کر کے سو گیا، اس رات میں مجھے 2 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ کل تو 3 دفعہ ہوئی تھی، آج 2 دفعہ ہوئی ہے۔ تیسری رات جب آئی تو وہی آدمی آیا اور اس کے پاس 1 روٹی تھی اور اس نے 1 روٹی میرے حوالے کی اور کہنے لگا مولانا آپ آج یہاں نہ ٹھہرنا، کل قیام نہ کرنا۔ ٹھہرا ہوں، پہلی رات کو 3 مرتبہ ہوا، دوسری مرتبہ 2 رات ہوا، آخری رات 1 دفعہ ہوا، اور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ یہ بات اس جگہ کی نہیں۔ تو کون اللہ والا ہے جس کی جتنی روٹیاں کھائیں اتنی مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی؟ تیرے گھر کی 3 روٹیاں پہلی رات کو کھائی تو 3 مرتبہ دیدار ہوا، دوسری رات 2 کھائی تو 2 مرتبہ دیدار ہوا، تیسری رات 1 کھائی تو 1 مرتبہ دیدار ہوا۔ تو ایسا کیا عمل کرتا ہے؟ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی لوگوں کے دلوں میں محبت پکڑی ہے، امت کے وہ لوگ جو سب کچھ قربان کر دیں۔ دیدار ہوا، دوسری رات 2 کھائی تو 2 مرتبہ دیدار ہوا، تیسری رات 1 کھائی تو 1 مرتبہ دیدار ہوا۔ تو ایسا کیا عمل کرتا ہے؟ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی لوگوں کے دلوں میں محبت پکڑی ہے، امت کے وہ لوگ جو سب کچھ قربان کر دیں۔ وہ آدمی کہنے لگا مولانا مزدور آدمی ہوں، پہلے دن میری مزدوری اتنی بنی تھی کہ 3 روٹیوں کا آٹا تھا اور ہمارے گھر میں فاقہ تھا، میں 1 روٹی لے کے چلا، بیوی نے پوچھا کہاں چلے ہو؟ میں نے بتایا مسجد میں ایک مسافر ہے۔ وہ کہنے لگی میری بھی لے جاؤ، میں بھی فاقی پہ فاقہ کر لوں گی۔ چھوٹے بچے نے پوچھا ابا روٹی کہاں لے چلے؟ کہا بیٹا مسجد میں مسافر ہے۔ تو کہا ابا میری بھی لے جاؤ۔ فرمایا میں اپنی بھی، بیوی کی بھی، بچے کی بھی، تینوں کی لے آیا تھا، اور دوسرے دن بچے کی حالت خراب ہو گئی۔ میں نے اور میری بیوی نے تیسرے دن بھی فاقے پہ فاقہ کر لیا۔ اور آج 4تھا دن جب ہو گیا تو بیوی کی بھی حالت خراب ہو گئی، اس کے نام کی بھی اس کو دے آیا ہوں، کل کو 5واں دن ہو جائے گا، مجھے اپنا اعتبار نہیں، اس لیے عرض کرتا ہوں کل کو آپ یہاں پر تشریف نہ رکھیں۔ اس دنیا میں، اس زندگی میں، یہاں جیتے جاگتے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، مگر شرط یہ ہے کہ آدمی سنت کا تابع دار ہو، پیروکار ہو، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی وہ اس قدر کرتا ہو، اس کی زندگی سنت کے راہ پر ہر وقت مر مٹنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ ہمیں تو سنتوں سے آر ہے، ہمیں سنتوں سے نفرت ہے، بدعت سے پیار ہے، اور ہم ایسے لوگوں کو بڑا تلاش کرتے ہیں،
ہمیں تو ایسے بزرگوں کا ساتھ ملا، ایسے اکابر کا ساتھ ملا. کہتا قبا پوشی کی پردے میں جو عیاشی کی رسیا ہوں، قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کی رسیا ہوں، میں ایسا کا شیوخ و صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے. کتامی جب کھا جائے درخواستی بستے ہو آنکھوں میں، امی میں نے بخاری اور لاہوری کو دیکھا ہے. کمال کی جن لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں ان کے پاس جانے سے میرا کیا مسئلہ ہے؟ لمبے لمبے کرتے پہن لینا، ٹخنوں تک کے چوغے، ہزار دانوں کی تسبیح، اور یہ معلوم نہیں کہ احکم الحاکمین کے حکموں کی بجاوری ہو رہی ہے کہ نہیں. سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور تابعداری بھی ہو رہی ہے کہ نہیں. آج ان تمام صورتوں میں میں اور آپ ہم سب پیچھے رہ گئے. صحابہ ایک ایک سنت پہ جان دیتے تھے. ارے یہ آسمان والے فرشتے حضور کی صورت دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں. آج ہم بےتاب کیوں نہیں ہوتے؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جن کی یہ تمنا ہے کہ کاش زندگی میں ایک مرتبہ قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. جب تمنا ہی نہیں، آرزو ہی نہیں تو ہوگی کیسے؟ اور کون سی وہ صورت بنے گی جس صورت میں جا کر کے ہم ان تمام چیزوں کو کامیابی سے ہمکنار کر سکیں گے؟ خداوند کریم نے اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے فرشتے منتظر کھڑے ہیں، بیت المعمور کے فرشتے، نوری فرشتے منتظر کھڑے ہیں، جبریل امین ساتھ آئے ہیں. سارے آسمان میں شور مچا ہے، آؤ زیارت کرو امام الانبیاء. پھر ان کو نکالنا، درجات سے منع کرنا کہ جی یہ تو انسانوں میں سے بھی نہیں، یہ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے نہیں. یہ کوئی مسائل ہے؟ کھلی ہوئی بات کا انکار کرنا. دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا. اور پلیٹ فارم پر پھر رہی تھی نا ایک لیڈی برقع اوڑے، آ گیا ایک لیلا کہنے لگا سیب و نپ لاؤ، نگا لے آئے، نگا ہوا کام بن گیا. اس سیب و نپ لے آیا. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا میرے خیال میں کوئی پھینٹا بھی ہو جائے. نگا لے آئے، نگا سبحان اللہ پکا کام ہو گیا. وہ سیب و نپ بھی پی لی، پھینٹا بھی ڈکار گئی. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا سیب لے آؤ. وہ لے ہی آیا سیب. کیا آپ کے لیے میں سیب لایا ہوں، آپ کھائیں؟ کہنے لگی نہیں آپ کھائیں. اس نے سوچا ہو میری بھی محبت ہو گئی ہے، سیب کھانے کے لیے مجھے بھی کہہ رہی ہے. جب اس نے اصرار کیا نا کہ میں تو تیرے لیے لایا ہوں، کھا تو صحیح. کہنے لگی کیسے کھاؤں، میرے منہ میں دانت ہی نہیں ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ شیطان لعین نے قسم کھائی، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آ کے بہکانے کی کوشش کروں گا، پیچھے سے آؤں گا، غرض ہر طرف سے آ کر تیرے بندی کو ناشکرا بناؤں گا. مالک کائنات نے مقابلے میں قسم کھائی. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں اور شیطان مردود. تبارک و تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں اور شیطان مردود، میرے بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، پہاڑ کے وزن کے برابر ہو، درختوں کے پتوں کے برابر ہو،
میری زمین کے ذرات کے برابر ہو. مجھے اپنی کبریائی کی قسم, مجھے اپنی الوہیت کی قسم, مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم, مجھے اپنی وحدانیت کی قسم, مجھے اپنی بے نیازی کی قسم, میرا بندہ کتنا ہی گناہگار ہوگا, سر جھکانے کی دیر ہے, میں معاف کرنے کو تیار ہوں. فرمایا 5 چیزیں جب کسی کو عطا ہو جائیں تو 5 چیزیں خود بخود اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں. 5 چیزیں جب کسی کو مل جائیں اللہ پاک جل شانہ رحیم کریم ذات 5 چیزیں خود بخود عطا فرماتے ہیں. توجہ کریں. فرمایا جب میرا بندہ شکر کرتا ہے, میرا بندہ شکر کرتا ہے, میرے انعام کا شکر کرتا ہے, قدر کرتا ہے, فرمایا میں اس نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہوں. فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم, اور میرے بندو اگر شکر ادا کرو گے, میرے انعام کی قدر کرو گے, آنکھ کا شکریہ ادا کیا کر, قرآن دیکھا کر, کان کا شکریہ ادا کیا کر, قرآن کریم سنا کر, زبان کا شکریہ ادا کیا کر, قرآن کریم کی تلاوت کیا کر, درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پڑھا کر, پاؤں کا شکرانہ ادا کیا کر, مسجد کی طرف چل کے جایا کر, ہاتھوں کا شکرانہ ادا کیا کر, اس سے قرآن کریم کی ورق گردانی کیا کر, اس سے قرآن کریم کی اور آنکھ کو کھولا کر. جب یہ چیزیں عطا ہو جائیں, فرمایا پہلی چیز یہ ہے جب بندے کو شکر مل جاتا ہے اور جب شکر کرتا ہے میرے انعام کی قدر کرتا ہے, میں اس میں اور اضافہ کر دیتا ہوں. اب بندے کی عادت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس کو 100 روپے عطا فرمائے, بندے کی یہ عادت ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس کو 100 روپے عطا فرمائے, اب وہ 2.5 دیتا ہوا رو رہا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ 97.5 کیوں دیے, مجھے نہ دیتا تو اچھا تھا. یہ ناشکری ہوئی. فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں انعام میں زیادتی کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر ناشکری کرو گے نعمت بھی چھین لوں گا, عذاب میں بھی مبتلا کروں گا. ایمان کتنی بڑی نعمت ہے, اسلام کتنی بڑی نعمت ہے, قرآن کتنی بڑی نعمت ہے. اور لوگوں مالک کائنات کی قسم ہے, 2 جہان کے تخت و تاج, 2 جہان کی بادشاہت, ساری دنیا کے یاقوت ہیرے جواہرات, ساری دنیا کے سونے چاندی ایک طرف, مالک کائنات کے قرآن کریم کی ایک آیت ایک طرف. اندازہ تو لگا, اس کی مہربانی کا اندازہ تو کر. فرمایا شکر ادا کرتے جاؤ, انعام زیادہ لیتے چلے جاؤ. اگر نہ شکری کرو گے نعمت بھی چھین لوں گا, سلب کر لوں گا, اور عذاب میں بھی گرفتار کروں گا. دوسری فرمایا اگر صبر کرو گے تو میں تمہارے اجر کو بڑھا دوں گا. فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کا حساب و کتاب نہیں. اللہ غنی. علماء کرام نے لکھا ہے میدان محشر برپا ہوگا, قیامت برپا ہوگا,
نفسی نفسی کا عالم ہوگا. بڑے بڑے انبیاء نفسی نفسی پکار اٹھیں گے. ایک منادی ندا کرے گا, ایک پکارنے والا پکارے گا, آواز آئے گی, اہل فضل لوگ آؤ اور جنت میں چلے جاؤ. ایک طبقہ اٹھے گا, ایک جماعت اٹھے گی, جنت کا رخ کرے گی. فرشتے پوچھیں گے کدھر چلے ہو؟ وہ کہیں گے جنت میں. فرشتے کہیں گے حساب و کتاب سے پہلے؟ وہ کہیں گے ہاں, حساب و کتاب سے پہلے اللہ نے ہمیں عطا فرما دی. پھر اعلان ہوگا صبر والے لوگ کہاں ہیں؟ ایک جماعت اٹھے گی اور جنت کی طرف چلے گی. فرشتے پوچھیں گے تم کہاں چلے ہو؟ وہ کہیں گے ہم جنت کی طرف چلے ہیں. کیا ابھی تو حساب و کتاب بھی نہیں ہوا؟ وہ لوگ کہیں گے مالک کائنات نے ہم پر اتنا بڑا کرم فرمایا, جاؤ تم نے میرے نام کی وجہ سے جو مصیبت اٹھائی تم نے ان کا حساب نہ کیا, آج تمہارا حساب میں نہیں کرتا. سبحان اللہ. وہ فرمایا صبر کرنے سے اتنا بڑا ثواب عطا ہو جاتا ہے جو ختم نہیں ہوتا. تیسری چیز اگر عطا ہو جائے تو اللہ پاک اس کے ساتھ والی چیز خود بخود عطا فرما دیتے ہیں. اگر استغفار کی توفیق ہو جائے تو بخشش لازمی ہو جاتی ہے. فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. پکارا اس اپنے پروردگار کو, واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. فرمایا میں خدا معافی دینے والا ہوں. جھولی پھیلا طلب کر, مانگ تو صحیح, میں تجھے اتنا دوں گا ختم کبھی نہیں ہوگا. استغفار کی جب توفیق ہو جائے تو مغفرت عطا ہو جاتی ہے. اور چوتھی چیز جب توبہ کی توفیق ہو جائے تو قبولیت بھی ساتھ ساتھ آ جاتی ہے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. میں اپنے بندوں سے برائیوں کو مٹا دیتا ہوں جب ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہوں, ان کے گناہوں کو بدل کر نیکیاں بنا دیتا. اور پانچویں چیز فرمائی میں اپنے بندے کو دعا کی توفیق پھر دیتا ہوں, پہلے قبولیت کا ارادہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں. دعا کی توفیق پھر ملتی ہے, پہلے قبولیت کا پروگرام پہلے بن جاتا ہے. تو اللہ پاک کی کتنی بڑی کریمی ہوئی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, گہری گہری سوچ میں ہے, ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیتے ہیں. رنج کا سبب کیا ہے, پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس بات پہ نظر پڑی کہ پہلے نبیوں کی امتوں کی عمریں 1000 سال, 1200 سال, 800 سال کی عمر ایک ایک آدمی کی. اب انہوں نے نیکی کی تو اور میری امت کی عمریں 50-60 سال کی, تو مقابلہ کیسے ہوگا؟ میری امت نیکیوں میں پہلے نبیوں کی امتوں سے گھٹ جائے گی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا رنج ہوا. تو اللہ پاک نے فرمایا کالی کملی والے عمروں کو دیکھ کر گھبرانا, رنجیدہ نہ ہو. میرے محبوب تیرا رنج مجھ سے نہیں دیکھا جاتا. میں تیری امت کو ایک رات ایسی عطا کرتا ہوں جو 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک رات کی اگر عبادت کسی کو مل جائے, ایک رات کا پورا جاگنا اللہ اللہ کی کسی کو توفیق ہو جائے تو 83 سال 4 مہینے کا ثواب ملتا ہے. شب قدر کی جو رات ہے, لیلۃ القدر کی جو رات ہے, اگر وہ رات کسی کو مل جائے
اور کوئی آدمی اس میں اللہ اللہ کرے، جاگے، پروگرام بنائے، مانگنے کا وقت پروگرام بنائے، دعا اللہ سے کرے، تو فرمایا کہ ایک رات کے جاگنے پر 83 سال 4 مہینے مکمل عبادت میں گزارنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی رمضان کی آخری 10 راتیں جاگ کر گزار دے، جنت کی طلب میں گزار دے، جہنم کے ڈر میں گزار دے، قرآن کے شوق میں گزار دے، رب کو راضی کرنے کے لیے گزار دے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے گزار دے، تو علماء نے لکھا ہے کہ 10 راتوں کو جاگنے والے کو 833 برس 4 مہینے جاگنے کا ثواب ملتا ہے۔ مگر دوستو یہ ساری باتیں یقین کی ہیں، اب تم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بغیر دیکھے بغیر دیکھے ہوئے جہان کی کہانیاں کہہ رہا ہے، نہ جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھا، نہ موت کا ذائقہ چکھا، نہ قبر کا اندھیرا دیکھا۔ اور لوگوں، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کر، نبی کی بات پہ یقین کر، نبی کے فرمان پہ یقین کر، اللہ کے قرآن پہ یقین کر، اللہ کے کلام پہ یقین کر۔ خدا کی قسم تیری آنکھوں کی دیکھی بات غلط ہو سکتی ہے، کالی کملی والے کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ وہ رات ہے برکتوں والی، رحمتوں والی، خیر والی، سعادت مندی اور خوش بختیوں والی رات ہے۔ فرمایا رمضان کی شب قدر کی رات وہ ہے جس میں نے لوح محفوظ سے، عرش عظیم سے قرآن کریم اتارا۔ اب ہم پہلے قرآن کریم کو نعمت جانے جبھی تو بات بنے۔ ہمارے نزدیک سونا نعمت ہے، چاندی نعمت ہے، کوٹھی نعمت ہے، بنگلہ نعمت ہے، تخت و تاج نعمت ہے، خوبصورتی نعمت ہے، حسن و جمال نعمت ہے لوگوں کے نزدیک۔ مگر مسلمانوں، خدا کی قسم، جو چیز ہم نے بندوں سے روزانہ چھوٹتی دیکھی وہ تو نعمت بن گئی، اور جو نہ قبر میں چھوٹے نہ حشر میں چھوٹے وہ خدا کا قرآن ہے، وہ نعمت نہیں، وہ انعام نہیں۔ بے شک بے شک۔ تو کتنا بڑا انعام ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی پھنس جائے گا، اور اتنی بری طرح پھنسے گا کہ پریشان ہو کر رہ جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ میں جہنمی ہوں۔ ایک بڑا خوبصورت آدمی آئے گا اور آ کے کہے گا آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ بندہ کہے گا نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، تو ہے تو گناہگار، پر یاد رکھ رمضان میں، غیر رمضان میں تو میری تلاوت کیا کرتا تھا، تو میری عزت کرتا تھا، تو میرا اکرام کرتا تھا، میرا اعزاز کرتا تھا، میری ساتھ تیری محبت تھی، اور میں اللہ کا کلام ہوں، اللہ کا قرآن ہوں، بے وفا نہیں۔ برادری چلی گئی، خاندان چلا گیا، اولاد چلی گئی، بیوی چلی گئی، قبیلے والے چلے گئے، یار دوست چلے گئے، میں خدا کا قرآن تیری ساتھ ہمیشہ وابستہ رہوں گا۔ بے شک بے شک۔ علماء نے لکھا ہے پھر وہ قرآن کریم اس بندے سے پوچھے گا، سارے کہو سبحان اللہ۔ وہ قرآن کریم کا جو بندہ بنا ہوا ہوگا وہ اس آدمی سے کہے گا تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ وہ کہے گا میں تو اپنی میں گرفتار تھا، مجھے اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں۔ جب تلاش کریں گے ماں اور باپ کو تو ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ فرشتے گھسیٹ کر ان کو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، تو وہ اللہ کا قرآن آگے بڑھے گا، اور جیسے ٹریفک والا، پولیس والا، سپاہی سٹی مار کر ٹریفک کو نہیں روکتا، ایک لائٹ مارے گا
ایک روشنی چھوڑے گا اور کہے گا ٹھہرو. سب لوگ ٹھہر جائیں گے. اس بندے کا ماں باپ کون سا ہے؟ کہ یہ ہے کہ آ جاؤ اللہ نے تمہیں جنت عطا کر دی. وہ بندے کہیں گے، ماں اور باپ کہیں گے ہمارے عمل تو لے تو نیکیاں کم، گناہ زیادہ، گناہوں کے دفتر نکلے. جہنم کا ہمارا فیصلہ ہو چکا، ہم تو جہنم کی طرف چلے جا رہے تھے. فرشتے مجھ کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے چلے تھے، بھلے سے راستے میں مل گئی رحمت تیری. اور مالک کائنات، یہ کیا کرم ہوا کہ دوزخ سے واپسی ہو رہی ہے. آواز آئے گی، قرآن کریم کی برکت ہے. تیری اولاد نے قرآن پڑھا، اس قرآن کی برکت سے میں خدا نے تم دونوں کو معاف کر دیا. تو فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. یہ شب قدر وہ رات ہے، لیلۃ القدر وہ رات ہے. علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ رات ہے کون سی. نبی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک رات ہے. پھر اسی صحابی نے پوچھا وہ کس مہینے میں ہے؟ فرمایا رمضان کے مہینے میں ہے. پھر اس صحابی نے پوچھا کون سی رات ہے؟ فرمایا آخری عشرے کی تاک رات ہے. اور غصے ہو کر کے فرمایا اب نہ پوچھیو. تو اس حساب سے 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات ہوئی. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتکاف تھا وہ بالاجماع اور بالاتفاق 20ویں رات سے شروع ہوتا ہے. تو سارے ہی عشرہ شب قدر کا ہوا. ہر رات کو حاصل کرنے کی، جاگنے کی کوشش کی جائے. فرمایا وہ شب قدر ہے کیا چیز؟ ابادا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ لیلۃ القدر والی رات جس میں جنت کو تیار کیا گیا، جنت میں درخت لگائے گئے، جنت میں پھول لگائے گئے، جنت کو سجایا گیا، جنت کی نہروں کو کھولا گیا. تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. جبریل امین سب سے جھنڈا ساتھ لے کر تشریف لاتے ہیں اور بیت اللہ پہ نصب کر دیتے ہیں اور ساری امت کے لیے اعلان کرتے ہیں اور فرشتوں پھیل جاؤ، ساری دنیا میں چلے جاؤ، گھروں میں چلے جاؤ، کشتیوں میں چلے جاؤ، علاقوں میں چلے جاؤ، لوگوں میں چلے جاؤ. جہاں بھی کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، درود شریف پڑھ رہا ہو، استغفار کر رہا ہو، دعا کر رہا ہو، فرشتوں جاؤ ان کی دعاؤں پہ آمین کہو اور ان بندوں سے مصافحہ کرو. اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی رات. بعض علماء نے یہ لکھا ہے، توجہ کریں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 نبیوں کا ذکر آیا. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام. ان 4 نبیوں کا ذکر خیر ہوا اور یہ ذکر کیا گیا کہ ان نبیوں نے 80 سال اس طرح عبادت کی کہ آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہ کی. ایوب علیہ السلام نے، زکریا علیہ السلام نے، حضرت حزقیل علیہ السلام نے
یوسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو اتنا یاد کیا، اس کی اتنی عبادت کی، اتنی مناجات کی، اتنی حمد و ثنا کی، اتنی ترانہ ریزی کی، اتنے سجدے کیے، اتنے اس کے سامنے سر جھکایا کہ 80 سال تک اتنا وقت بھی غفلت میں نہ گزارا جیسے کہ آنکھ کی پلک جھپکنے کا وقت لگتا ہے۔ اب بتاؤ ان کی برابری کون کرے؟ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس پر رانجایا، انہوں نے اتنی عبادت کی۔ میری امت کے لوگ اگر عبادت بھی کریں پھر بھی عمریں تھوڑی ہے، مقابلہ کیسے ہوگا؟ فرمایا میرے محبوب گھبرانا، ایک رات ایسی دوں گا 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ بدقسمت قوم جماعت کی نماز بھی ادا نہیں کرتے، کوشش کر کے مغرب کی جماعت کی نماز ادا کرو، عشاء کی نماز جماعت کی ادا کرو، فجر کی نماز جماعت کی ادا کرو تاکہ رات جو ہے وہ عبادت میں لکھی جائے۔ ایک اور بتا دوں، ان دنوں میں جو یہ ہفتہ گزر رہا ہے جماعت کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر پورے سال میں ایک دن بھی جماعت میں شریک نہ ہو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا جتنا آج اور ان دنوں میں ایک جماعت کے چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ پاک اکثر اور بیشتر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر 3 قسم کے 4 قسم کے آدمیوں کی نجات اب بھی نہیں ہوتی۔ مشرک کی نجات نہیں، دل میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں، گھر میں تصویر شوقیہ رکھنے والے کی بخشش نہیں، گھر میں کتا اور خنزیر رکھنے والے کی بخشش نہیں، اور اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل ہی نہیں ہوتا جس گھر میں بدماشی بدکاری کر کے کوئی مرد اور کوئی عورت بے غسلہ پڑا ہو۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرے۔ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا اجر، اتنی بڑی اللہ کی نعمت اور مہربانی اور اس کی قدردانی نہیں۔ فرمایا اس رات میں ساری رات اللہ پاک کی طرف سے ندا آتی ہے، اور گناہگار آ میں تجھے معاف کر دوں، اور بیمار آ میں تجھے شفا عطا کروں، اور تنگ دستی آ سوال کر میں تیری تنگ دستی کو دور کر کے فراخی عطا کر دوں۔ بات ساری یقین قرآن اور ایمان کے بغیر ہم قبروں میں تباہ ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نماز قضا کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، ایک سانپ اتنا زہریلا اتنا زہر والا مسلط کر دیا جاتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا اتنا زہریلا سانپ ہے اگر دنیا میں پھنکار مار دے زمین پر قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو۔ گنجا ہوتا ہے سانپ، وہ سانپ اللہ پاک کے حکم سے مردے پہ مسلط ہو جاتا ہے، پیروں سے لے کر سر کی طرف کاٹتا ہوا چلا جاتا ہے، اور سر کے لے کر پیروں کی طرف کاٹتا ہوا آتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کو زبان بھی اللہ نے دے رکھی ہے، وہ کہتا ہے فجر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مجھے حکم ہے کہ میں تجھے ظہر کی نماز تک ماروں، اور ظہر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے عصر کی نماز تک ماروں، اور عصر کی نماز سے لے کر کے مجھے حکم ہے کہ تو نے عصر کی نماز قضا کی ہے اس کی وجہ سے مغرب تک ماروں، اور جو مغرب کی نماز تو نے قضا کی ہے اس کی وجہ سے عشاء تک ماروں، اور عشاء کی جو قضا کی ہے عشاء سے لے کر فجر تک ماروں، قیامت آ جائے میں تجھے مارتا ہی رہوں گا۔ تو عورتوں کو مردوں کو نماز کی نہایت پابندی کرنی چاہیے، اور شب قدر کی قدر کرو۔
हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अब्बास, मैं तुझे एक नमाज ऐसी बताता हूं, या हर रोज पढ़ लिया कर, या तीसरे दिन पढ़ लिया कर, या हफ्ते में एक दिन पढ़ लिया कर, या महीने में एक दफा पढ़ लिया कर, या साल में एक दफा पढ़ लिया कर, या उम्र में एक दफा पढ़ लिया कर, अल्लाह पाक तेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। वो है सलातल तस्बीह के नाम से नमाज, सलातल तस्बीह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अज़ीम। इस तरह से पढ़ी जाती है, शुमार कर करके। लोग जानते हैं, औरतें भी जानती हैं। जिसको पता ना हो बाद में मुझसे पूछ लेना। हाँ, तुम्हें ये तो सबको पता है ना कि अगर 10 का नोट तोड़ाओ तो एक के कितने रुपए आने चाहिए, ये सबको मालूम है। ये 100 का नोट अगर तोड़ाए तो 10 के कितने आने चाहिए, ये सबको पता है कि 5 के नोट के एक के कितने आने चाहिए। और ये किसी को पता नहीं कि जब दम निकल रहा हो तो मुंह से क्या कहना चाहिए। ये सबको पता है कि कोठी, बंगले, एयर कंडीशन, महलात होने चाहिए। और ये किसी को पता नहीं कि कब्र की वहशत और अंधेरी कोठड़ी में रोशनी का इंतजाम भी होना चाहिए। तो मालिक कायनात ने इसीलिए ये वक़्त अता फरमाया और ये नियामत मुरहमत फरमाई रमजान मुबारक की और शब कदर की, कि सारी रात में सारा दिन में कमाई करो, अल्लाह अल्लाह करो, इस्तिग़फ़ार करो। फरमाया आसमान से फरिश्ते उतरते हैं और हर घर में फैल जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। जिब्रील कहता है जाओ अल्लाह अल्लाह करने वालों से मुसाफा करके आओ। फरिश्ते मुसाफा करते हैं। और जब रमजान मुबारक की आखिरी रात आती है उसको लैलतुल जायदा के नाम से कहा जाता है। सारे मखलूक के अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमा देते हैं, सारी उम्मत की बख्शिश और निजात का जरिया बना देते हैं। तो फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हत्ता मत्लइल फज्र। सारी रात सलामती वाली है, सारी रात नियामतों वाली है, रहमतों भरी रात है, करम भरी रात है, भागा वाली रात है, रहमतों वाली रात है। इसलिए सलाम। हर शर से अमन है, सलामती है। हर फसाद से अमन है, सलामती है। हर तकलीफ से अमन है, सलामती है। सहाबा कहते हैं कि जब रमजान मुबारक का आखिर आया करता था, सहाबा चीखे मार मार के रोया करते थे, इलाही फिर रमजान ना जाने किसको आएगा और किसको नहीं। मदीने की गलियों में सहाबा रोया करते थे। मदीने की गलियों में चीखो पुकार हुआ करती थी कि हाय गया रमजान, रमजान चला गया, जा रहा है, न जाने फिर जिंदगी में आएगा या नहीं आएगा। हमारे गुनाह कैसे माफ होंगे, हमारी तौबा कैसे कबूल होगी, हमारी इस्तिग़फ़ार कैसे कबूल होगी, दुरूद पाक के दर्जे कैसे बढ़ेंगे, तिलावत कुरान पाक पर इनाम ज्यादा से ज्यादा कैसे मिलेगा। उन हज़रात का मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे यकीन था। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे हैं, सहाबी आया, फरमाया आओ बरकत वाला खाना खा लो। और फरमाया इसे सारी उम्र ना छोड़ना। अंदाजा लगा, पेट अपना भरो, खाना खाओ, जायका मुंह में लो और सवाब भी लो। इस नियत से खाओ कि काली कमली वाले की सुन्नत है, हुजूर का हुक्म है। इसलिए ये इरादा ना करो कि इसलिए खा रहा हूं, दिन में भूख ना लगे, सवाब नहीं मिलेगा। फिर एक घूंट पानी पी, नियत ये करके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करूंगा, हुजूर की गुलामी करूंगा, इताअत करता करता मर जाऊंगा, इस पर अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये घड़ियां ना जाने किस किस के लिए आखिरी घड़ियां हैं। ये महीना ना जाने किस किस के लिए आखिरी महीना है। अभी रमजान मुबारक से 2-4 दिन पहले इधर जलालपुर की तरफ एक कश्ती में 45 मर्द
بچے عورتیں زیادہ بھر گئی، شادی کے لیے جا رہے ہیں، گھروں کو جندرے مار کے گئے، شام کو آ کے کھول لیں گے، خدا کی قسم جندرے کھولنے والے آج تک واپس نہ آئے، لاشیں نہ ملی، بچوں کی لاشیں نہ ملی، عورتوں کی نہ ملی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ شادی نہیں بربادی ہونے والی ہے؟ یہ جو روزہ نہیں رکھتے نا، ان کا اللہ پر ایمان نہیں، ان کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین نہیں۔ اگر یقین ہو یہ اس طرح کھاتے پیتے پھرے، رمضان کا روزہ جھوٹ بولے، رمضان کا روزہ کوئی مسلمان کا بیٹا رشوت وصول کر لے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ رمضان کا مہینہ اور کم تولتا رہے، رمضان المبارک کا مہینہ اور کم ناپتا رہے، رمضان المبارک کا جنتی مہینہ اور دھوکہ دے فریب کرے۔ یہ تو جنتی مہینہ ہے، جنت بناؤ، دوزخ اللہ پاک نے بند کر دی، اپنے اوپر جہنم کو حرام کرنے کی کوشش کرو۔ ارے بند ہو گئی تو اسے بند ہی رہنے دو۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی دیہڑیاں نہیں لگتی، پھر بچوں کو کہاں سے کھلائے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بچوں کا خدا تو ہوا نا، بچوں کو پالنے والا تو ہے، ان بچوں کا پیٹ بھرنے والا تو کب سے بن گیا؟ خدا کا قرآن سن، فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کیا کرو، اپنی اولاد کو دیکھ کر تنگ نہ ہوا کرو، ان کا کپڑا کہاں سے لاؤں، ان کے لیے روٹی کہاں سے لاؤں، ان کا خرچہ پورا کیسے کروں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، ان کو تجھے بھی روزی ان معصوم بچوں کے صدقے میں مل رہی ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تیرا عمل، تیری کرتوت، تیری بدعمالی، تیری روح سیاہی اس قابل کہاں ہے کہ تجھے پانی کا گھونٹ دیا جائے، تجھے روٹی کا ٹکڑا دیا جائے؟ فرمایا مجھے اپنے مالک کائنات ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنی بے نیازی کی قسم ہے، مجھے اپنی خدائی کی قسم ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ بے گناہ، یہ معصوم جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، ارے ان کی وجہ سے تجھے روٹی مل رہی ہے، ورنہ تجھے تو میں مٹی چٹانے کو بھی تیار نہیں۔ تو پھر بندہ خدا کیسے بنا؟ پالنے والی ذات خدا کی ہے، بندہ نہیں ہے۔ چلو اگر یہ بھی سوچا کہ یار ایک مہینے کی آمدنی اگر نہ کی تو کمی ہو جائے گی، تمہیں کیا خبر، اگر ایک ذرا سا رگڑا لگ گیا بیماری کا تو ڈاکٹر تو سارے مہینے کے پیسے ایک چکر میں لے جائے گا۔ توبہ توبہ توبہ۔ کل ہی بتا رہے تھے ہمارے حاجی صاحب کو داخل کرنے کے لیے گئے، ایک کمرے کے ایک دن کے 300 روپے، کولر والے کمرے کے ایک دن کا 150 اور اے سی والے کمرے کا ایک دن کا 300۔ اللہ تیری پناہ، اللہ تیری پناہ، اللہ تیری پناہ۔ یہ ڈاکٹر ہیں یا جہنم کے دروغے ہیں، پتہ ہی نہیں کہاں لے جاتے اتنے پیسے۔ ایک دن کے 300 ایک کمرے کے، دوائیوں کے بغیر۔ میری سمجھ میں تو آتا نہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحبان ہے یا حضرت اسرائیل کا کنبہ ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی 9,000 روپے مہینہ ایک کمرے کا ہو گیا نا۔ تو پھر یاد رکھو جنت بھی سستا نہیں ہے، بڑی قیمت ہے جنت کی، بڑی قیمت ہے۔ اور ویسے دیکھو تو کچھ بھی نہیں، ویسے دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ مالک بن دینار سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بزرگ ہے، اللہ والا ہے، اس کے سامنے سے ایک باندی گزری، ایک لڑکی گزری، بڑی خوبصورت ہے، بڑے کپڑے ہیں، بڑی خوشبو ہے، بڑی چٹک مٹک ہے، بڑائی ناز و نیاز ہے، اور بڑی عجب ہے، بڑی خود بینی ہے، بڑی حسینہ ہے، بڑی اکڑ اکڑ کے چل رہی ہے۔
मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़की से पूछा कि तेरी क्या कीमत है, क्या कीमत है तेरी? बांदी थी ना, पहले जमाने में बांदियां बिका करती थी, कि तेरी क्या कीमत है? उसने जब मालिक बिन दीनार के कपड़ों पे नजर डाली, फटे पुराने गरीब आदमी, कहने लगी शक्ल तो देखो मेरी कीमत पूछने वाले की, खरीदने वाला मुंह तो बना पहले। अच्छा इतनी अकड़ करती है, बता तो सही तेरी क्या कीमत है? वो कहने लगे अच्छा तू ही बता फकीर, तू ही बता मेरी कीमत क्या है। तो मालिक बिन दीनार फरमाने लगे मेरे नजदीक तेरी कीमत खजूर की 2 गुठलियां, खजूर भी नहीं, मेरे नजदीक तेरी कीमत खजूर की 2 गुठलियां। तो बड़ी हंसी, उन्होंने कहा वाह वाह खूब कीमत लगाई मेरी, जरा आओ तो सही मेरे मालिक से मेरी कीमत पूछना, जिसकी वो बांधी थी। उसने सोचा चलो मेरा मालिक 2 घड़ी हंसेगा, दिल लगी होगी, मजाक होगा। मालिक बिन दीनार को फकीर समझ के साथ ले गई और वहां जाके कहने लगी अपने मालिक से कि जरा इससे मेरी कीमत पूछना। उन्होंने कहा भाई फकीर क्या कीमत है इस बांदी की? उन्होंने कहा जी खजूर की 2 गुठलियां। उन्होंने कहा इतनी कम कीमत क्यों? मालिक बिन दीनार फरमाने लगे इसमें ऐब बहुत ज्यादा है, खामियां हैं, नुक्स बड़े हैं, पसीना आ जाए तो बदबू आने लगी, मिंजन मसाक न मले तो दांत मैले हो जाए, सुरमा ना डाले तो आंखें अच्छी ना लगे, सर में तेल न लगाए तो डैन नजर आए, कपड़े साफ ना हो तो चुड़ैल नजर आए, पेशाब रुक जाए बीमार नजर आए, पखाना रुक जाए बीमार नजर आए, हवा रुक जाए बीमार नजर आए, खाने को ना मिले तड़प तड़प के मर जाए, पानी ना मिले तरस तरस के मर जाए। जिस लड़की में इतने ऐब खजूर की 2 गुठलियों से ज्यादा उसकी कोई कीमत नहीं। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से वो कहने लगा उस बांदी का जो मालिक था, उन्होंने कहा फिर ये तो हर औरत में ऐब है, हर औरत पखाना भी करती है, पेशाब भी करती है, हवा भी खारिज करती है, पसीना भी आता है, थूकती भी है, खाने को मांगती है, पीने को मांगती है, पहनने को भी चाहिए, कोई ऐसी औरत भी है जो ये सारी चीजें मांगे ही ना? मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे हाँ मेरे पास है, न तो उससे कपड़ा मांगे, न खाने को मांगे, न पीने को मांगे, न मसाज मांगे, न सुरमा मिर्ची मांगे, न मेकअप का सामान मांगे, न कपड़ा मांगे, कोई शायद उससे न मांगे, न नींद आए, न बीमार पड़े, न डॉक्टर लाना पड़े, न हकीम लाना पड़े, कोई बुलाना भी ना पड़े। मालिक बिन दीनार कहते हैं मेरे पास ऐसी औरत है, न तेरी मौत आए न उसकी मौत आए, न जुदाई कभी भी हो। दुनिया की औरत के साथ जब आदमी बगलगीर होता है ना, औरत आदमी के बगल में हो, प्यार कर रहा हो और दिल में ये बात आ जाए कि आज तो ये मेरी बगल में है, कल पता नहीं कहां होगी या कब्र में होगी, खुदा की कसम हाथ ढीले छूट जाएंगे, बदन ढीला छूट जाएगा, तबीयत फिर जाएगी, बेतुमारा सौदा है। तो उस बांदी के मालिक ने मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि उसकी कीमत बता फिर क्या है, जो औरत पसीना ना आए, न खाने को मांगे, न पीने को तलब करे, न लिबास लाना पड़े, न डॉक्टर हकीम की जरूरत पड़े, कोई चीज नहीं। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे और लोगों उस औरत की कीमत, जन्नती हूर की कीमत, पिछली रात हो, रमजान का महीना हो, तहज्जुद का वक्त हो, 2 रकात नमाज उसकी कीमत है।
आज आदत नहीं, सुबह उठेंगे ना सहरी के वक्त सिगरेट पीते रहेंगे, होके पे जोर लगाएंगे। एक औरत खाना पकाएगी, बाकी बर्तन इधर रख ये कर, और ये नहीं कि 2-4 रकात नमाज नफिल अदा कर लूं। ये दिन फिर शायद किसको आएंगे और किसको नहीं आएंगे। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये तौफीक दी और ये वक्त अता फरमाया, इसकी कदर करो। रात को भी कदर से गुजारो, दिन को भी कदर से गुजारो, तौबा इस्तिग़फ़ार का एहतमाम बनाओ। जितने दिन बाकी है कुरान मजीद की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करो, सलातुल तस्बीह पढ़ो, इस्तिग़फ़ार करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द करो। कपड़े भी धो, अल्लाह अल्लाह भी करो, बर्तन भी मांजो, कलमा का विर्द भी करो। हदीस में आता है, सुनो मेरी बात औरत मर्द कान लगाकर, हुजूर फरमाते हैं जो जुबान मेरा नाम लेती है उस जुबान को जहन्नुम में डालते हुए मुझे शर्म आती है। जिन लोगों ने अदब किया उनके मुकद्दर जाग उठे, उन लोगों को खुदाबंदी करीम ने दुनियाई में वक्त लगाए। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला इत्तला दी गई, खबर मिली कि ईसाई सरदार, ईसाई बादशाह 1.5 लाख के करीब फौज लेकर मुसलमानों पर हमला करने के लिए आया है। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 50-60 आदमी दिए, जाओ बादशाह की फौज का अंदाजा लगा के आओ, तखमीना लगा के आओ, असलहा देख के आओ, उनकी तादाद का अंदाजा लगाओ वो कितने हैं। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला चंद सहाबा किराम को साथ लेकर के पहुंचे। ईसाई बादशाह को पता चला, उसने हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और कहने लगा कि देखो जंग अच्छी चीज नहीं है, हमसे सुलह कर लो, हमसे सुलह कर लो। हज़रत खालिद फरमाने लगे सुलह में देर क्या है, क़ौल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पर मुसलमान बन जा, मेरा भाई बन जा, जन्नत का हकदार बन जा, मेरे नबी का गुलाम बन जा, अल्लाह की तौहीद का मानने वाला बन जा, अभी तमाम बातों में सुलह हो जाएगी। वो कहने लगा बड़ा जल्दी कलमा पड़ा है, जैसे मैं अकेला बैठा हूं, तूने मेरी फौज देखी है? 1.5-2 लाख फौज लेके आया हूं, खा जाएगी मेरी फौज तुम्हें। कलमे पढ़ा रहा है। हज़रत खालिद को कहने लगा तुझे पता नहीं तू किसके सामने खड़ा है? फरमाया हाँ, एक ईसाई काफिर के सामने खड़ा हूं। वो कहने लगा है कोई जल्लाद? फौरन तलवार लेकर हाजिर हो गए, कहा इस गुस्ताख की गर्दन काट मारो। हज़रत खालिद के साथ 2 आदमी और थे, उन्होंने ये नहीं कहा है जी अजी हम तो यूं ही बात कर रहे थे जी, अजी आप बरहम हो गए, अजी हुजूर आप नाराज हो गए। हज़रत खालिद ने फिर ये नहीं फरमाया कि बाहर वालों को इत्तला कर दो, वो 50-60 आदमी तो हमारे साथ मिल जाए। 2 साथियों को फरमाया अब एक दूसरे की तरफ मत देखना, तलवार निकाल लो, इंशाअल्लाह हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी। तीन आदमी 1.5-2 लाख के मुकाबले में टकरा गए। ये ना सोचा कि होगा क्या। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और 2 साथी और तमाम काफिरों की फौज में घिर गए। जंग शुरू हो गई। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खाम में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाया अबू उबैदा तू सोया हुआ है, मेरा खालिद घेरे में आ गया। घबरा के उठे, शोर मचाया, लोगों जल्दी करो पहुंचो, खालिद घेरे में है।
حضرت خالد کی بیوی ام تمیم سنتی ہے، کہنے لگی نہیں نہیں مجھے یقین نہیں آتا، میرا خالد گھیرے میں آنے والا نہیں، آ ہی نہیں سکتا۔ گھر میں کھڑی ہو کر چاروں طرف نظر مارتی ہے، دیکھتی کیا ہے؟ وہ ٹوپی جس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے، وہ بھول آئے۔ ام تمیم کہتی ہے خالد تو ضرور گھیرے میں آ گیا، تیری ٹوپی یہاں رہ گئی۔ ام تمیم نے ٹوپی لے کر کے شور نہیں مچایا، کپڑے نہیں پھاڑے، چہرہ نہیں نوچا، ابو عبیدہ کے پاس نہیں آئی، بغل میں ٹوپی دبائی، برقع اوڑھا، گھوڑے پہ سوار ہوئی، تلوار لے کر گھوڑے کو سر پٹ چھوڑ دیا۔ صحابہ دیکھ رہے تھے، ارے یہ کون ہے؟ یہ کوئی جاسوس معلوم ہوتا ہے، اسے پکڑو پکڑو پکڑو۔ صحابہ نے گھوڑے دوڑائے، گھیرے میں لے لیا، پوچھا برقع پوش تو کون ہے؟ کہنے لگی نہ چھیڑو، خالد کی بیوی ام تمیم ہوں۔ تو کہاں چلی ہے؟ کہنے لگی میرا خالد گھیرے میں آ گیا، ٹوپی گھر پہ بھول گیا، وہ پہنچانے چلی ہوں، ہمیں دے دے ہم پہنچا دیں گے، تو عورت ذات ہے۔ کہنے لگی خالد کی جو قدر میں جانوں تم نہیں جانتے، جان کے دوں گی مگر ٹوپی کسی کو نہ دوں گی۔ نکل پڑی، آ کے دیکھا تلواریں چل رہی ہیں، گاجر مولی کی طرح آدمی کٹ رہے ہیں، حضرت خالد بن ولید بیچ میں ہے۔ ام تمیم نے تلوار نکال کر چلانی شروع کر دی، گاجر کی طرح لوگوں کو کاٹ مارا۔ خود حضرت خالد کہتے ہیں او میرے ساتھیوں، اس نوجوان کو پہچانو، اس برقع پوش کو پہچانو، اس نقاب پوش کو پہچانو، یہ کون ہے؟ جب سامنے گئی نقاب اٹھا کے کہنے لگی خالد تیری بیوی ام تمیم ہو، یہ ٹوپی بھول آئے ہو، پہنچانے آئی ہو۔ اور کراچی کے مسلمانوں تم نے کبھی سوچا نہیں خالد کے سر پہ نبی کی ٹوپی نہیں، جس میں نبی کے بال رکھے ہوئے تھے، وہ گھیرے میں آ گئے۔ آج تیرے پاس قرآن نہیں، تو گھیرے میں ہے۔ وہ ٹوپی گھر پہ بھول آیا تھا، تو قرآن کو مسجد میں قید کر کے آیا، آج تو کفر کے لرزے میں پھنسا ہوا ہے، تو گھیرے میں ہے، تجھے کوئی نہیں نکال سکتا اللہ کے قرآن کے سوا۔ تم کتنی عسکری طاقت بڑھاؤ، تم تعداد بڑھا لو، تم چھوٹے بڑے زور لگاؤ، کتنی تم کوشش کرو، خدا کی قسم جب تک تم اللہ کا قرآن لے کر کے نہیں بیٹھتے اس وقت تک تمہارا گھیرا نہیں ٹوٹ سکتا۔ اب پتا چلا اسے کہ صبح سے میں تو پرانے پپی کے پیچھے پھر رہا صرف برقع دیکھا چل دی۔ میرے علاقے میں کئی سالوں کی بات ہے پرانی، جب کوئی حاجی تھا، ایک آدمی حج کر کے آیا، میں دوپہر کو اس کو ملنے گیا تو زور کی نماز کا وقت آیا، میں اٹھ کے چلا گیا نماز پڑھنے، پھر عصر کی نماز کا وقت آیا، میں اٹھا اور نماز پڑھ کے آ گیا۔ میں نے اس حاجی کے لڑکے سے پوچھا، میں نے کہا حاجی صاحب نے نماز یہیں پڑھی؟ تو کہنے لگا جی ابھی شروع نہیں کی، سفر کے تھکے ہوئے ہیں نا، 2-4 دن کے بعد شروع کریں گے۔ شکر ہے پہلے لوگ جھوٹ نہیں بولنا کرتے تھے، ہاں آج کل کا ہوتا ہے نا تو وہ کہہ دیتا ہے جی یہ تو کئی وقت کی کچھی پڑھ کر بیٹھے ہیں۔ تو پھر مولوی تھا نا، میں بیٹھ گیا حاجی کے پاس، باتوں میں اس کو لے آیا، یہی میں نے کہا حاجی صاحب نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگا آپ ہی لوگوں سے سنا ہے کہ بیت اللہ میں جو ایک نماز پڑھے 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبی میں جو ایک نماز پڑھے 50,000 کا ثواب ملتا ہے، 4 مہینے پڑھ کے آیا، وہ حساب لگا لو۔ مسائل سیکھتے نہیں، ارکان اور آداب بیت اللہ کے سیکھتے نہیں۔ ڈی سی کے دفتر میں اگر جانا ہو کئیوں سے پوچھے کیسا جاؤں، کس طرح درخواست دوں، کیسے کہوں، کیسے کھڑا ہوں، کیسے بیٹھوں، کیا عرض کروں، اور اللہ کے دربار میں ہم جاتے اور سیکھ کرنے جاتے، یہ خوف نہیں کہ اگر بے ادبی ہوگی تو مارا جاؤں گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے بنیاد ڈال کر خانہ کعبہ کی اللہ نے ہمیں یہ کعبہ دیا، گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے وہاں جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر مانگنے کے لیے یہاں جاؤ۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی صحیح ارکان حج کے ادا کر کے واپس جاتا ہے اس طرح واپس آتا ہے گویا آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔